إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے واقعہ افک اور صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما۔ صدیقہ بنت صدیق یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ کی فضیلت میں دو تین حدیثیں ملاحظہ کر لیں۔ ایک تابعی ہیں مسروق رحمہ اللہ، یہ جب حدیث بیان کرتے تو یہ اپنی حدیث میں جب حضرت عائشہ سے حدیث بیان کرتے تو کبھی کبھار وہ عائشہ رضی اللہ عنہا نہ کہہ کر صدیقہ بنت صدیق کہا کرتے تھے، جیسا کہ مسند احمد میں، مسند عائشہ میں 2644 نمبر پر ایک حدیث پاک موجود ہے۔ ان مسروق رحمہ اللہ انہ قال حدثتنی الصدیقۃ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ۔ روایت بیان کر رہے ہیں مسروق رحمہ اللہ اور کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی صدیق کی بیٹی صدیقہ نے، مجھ سے حدیث بیان کی اللہ کے محبوب کی محبوبہ نے، مجھ سے حدیث بیان کی اس ذات اقدس نے، اس شخصیت نے
جس کی برات و پاکبازی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کلام پاک سے کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں مستدرک حاکم کی ایک روایت، جس میں حضرت عائشہ کی اکثر و بیشتر فضائل و مناقب کو جمع کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن صفوان کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ایک بار کہا، خود حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں خلال لی تسع لم تکن لأحد من النساء قبلی الا ما آتى اللہ مریم ابنت عمران، 9 خوبیاں ایسی ہیں میرے اندر جو آج سے پہلے، مجھ سے پہلے کسی عورت کے اندر نہیں تھیں۔ ہاں کچھ ایسی خوبیاں جو اللہ نے مریم بنت عمران کو دے رکھی تھی۔ حضرت عائشہ اپنی خوبیاں اور اپنے فضائل و مناقب بیان کرنے سے پہلے کہتی ہیں واللہ انی لا اقول انی افخر به علی احد من صواحباتی، اللہ کی قسم میں جو اپنی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، جو بیان کر رہی ہوں، اس سے میرا مقصد اللہ کے نبی کی دوسری بیویوں کو نیچا دکھانا نہیں ہے، میں فخر نہیں کر رہی ہوں، میں من باب تحدیث النعمہ بیان کر رہی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کیا کیا فضیلتیں دی ہیں۔ عبداللہ ابن صفوان نے کہا وما ہن یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خوبیاں کیا ہیں جو آپ بیان کرنا چاہتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 خوبیاں اپنی گنائیں اور فرمایا جاء الملک بصورتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی خوبی یہ ہے کہ جب میری شادی کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو میری تصویر لے کر نبی کے خواب میں بھیجا، اور ایک بار نہیں کئی بار یہ واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آتے تھے اور کہتے تھے ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ کہتی میری پہلی خوبی یہ ہے کہ میری شادی کا پیغام نبی کے پاس جبرائیل اللہ کے حکم سے لے کر آئے۔ فتزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابنۃ 7 سنین، نبی علیہ السلام نے مجھ سے شادی فرمائی، نکاح فرمایا تو میں 7 سال کی تھی، بعض روایات میں آتا کہ 6 سال کی تھی۔ یہ دوسری فضیلت۔ میری تیسری فضیلت یہ ہے وتزوجنی رسول اللہ صلی اللہ وأہدیت الیہ وانا ابنۃ 7 سنین، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، یعنی میری رخصتی ہوئی جب میں 9 سال کی تھی۔ یہ میری تیسری فضیلت ہے، جس پہ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ کم عمر میں شادی ہو گئی، کم عمر میں رخصتی ہو گئی۔ صدیقہ عائشہ اس کو اپنی فضیلت بتا رہی ہیں کہ یہ میری فضیلت ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ میں اتنی کم عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جاتی ہوں۔ اور چوتھی فضیلت میری یہ ہے تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرن ولم یکن فی احد من الناس، میرے نبی نے جب مجھ سے نکاح فرمایا، میرے نبی نے میرے بعد جتنی عورتوں سے نکاح فرمایا، ساری عورتوں میں اگر کوئی کنواری تھی تو وہ میں تھی، میرے علاوہ کوئی نبی کی بیویوں میں کنواری نہ تھی۔ یہ بھی میری ایک فضیلت ہے۔ 5ویں میری فضیلت یہ ہے وَكَانَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ وَأَنَا وَهُوَ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ، میری خوبی یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ بستر پہ ہوا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں چادر میں ان کے ساتھ اکیلے میں اور نبی ہوا کرتی تھی، اور جبرائیل آپ پر وحی نازل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس وقت بھی آ جایا کرتی تھی جب اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک چادر میں ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے علاوہ کسی اور بیوی کو یہ شرف نہیں ملا، مجھے یہ شرف ملا، یہ میری فضیلت ہے۔ اور 6ٹھی فضیلت میری یہ ہے وَكُنْتُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ، میری فضیلت یہ ہے، میری خوبی یہ ہے، میری منقبت یہ ہے
کہ میرا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو کئی ایک تھی، لیکن تمام بیویوں میں، تمام لوگوں میں میں اپنے نبی کی چہیتی تھی، لاڈلی تھی، سب سے زیادہ میں پیاری تھی، یہ میری خوبی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 7ویں میری خوبی وہ خوبی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ فرماتی ہیں وَنَزَلَ فِيَّ آیَاتٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَتِ الْأُمَّةُ تَهْلِكُ فِي۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بارے میں جب لوگوں نے شک کرنا شروع کیا، کچھ لوگوں نے میرے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا، میرے اوپر تہمت لگائی، تو رب العالمین نے میری تہمت کو جواب دینے کے لیے، میری پاک بازی کو بیان کرنے کے لیے آسمان سے، 7ویں آسمان کے اوپر سے میرا رب خود گویا ہوا، خود میرے رب نے میری برات میں قرآن پاک کی آیتیں اتار دیں۔ یہ میری وہ فضیلت ہے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں حاصل ہوئی ہے۔ 8ویں میری فضیلت یہ ہے وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِّن نِّسَائِهِ غَيْرِي۔ میں نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی کی بیویوں میں سے میرے علاوہ کسی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، یہ میری فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں 9ویں میری فضیلت یہ ہے وَقُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی لم یلیہ احد غیر الملک الا انا۔ فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرا نبی، میرا شوہر دنیا سے گیا تو میرے ہی بستر سے گیا، میرے ہی گود سے اس کی وفات ہوتی ہے، دنیا سے جانے کے وقت ہی میرے گود میں تھے، اور اس وقت سوائے ملک الموت اور میرے وہاں پر کوئی اور موجود نہ تھا، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو الوداع کہنے کے لیے میں موجود تھی۔ مستدرک حاکم کتاب و معرفت الصحابہ باب و ذکر الصحابیات من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6370، یہ حدیث صحیح ہے۔ 9 خوبی حضرت عائشہ نے اپنے بارے میں بتائی۔ آئیے میں 10ویں بتلا دیتا ہوں جو بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی باب و مناقب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہے، 3768۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی کے پاس آئے، حضرت عائشہ گھر کے اندر تشریف فرما تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی اشارہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یا عائشہ، اے میری بیوی عائشہ، ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبرائیل اللہ کا فرشتہ ہے، تمہیں سلام کر رہا ہے، تمہارے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، تمہیں سلام کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب جبرائیل نے مجھے سلام کہا نبی کے ذریعے سے تو میں نے بھی سلام کا جواب دے دیا۔ یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ حضرت خدیجہ کو بھی جبرائیل نے سلام کہا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جبرائیل نے سلام کہا تھا، یہاں پر حضرت عائشہ کو جبرائیل اپنی طرف سے سلام کہہ رہے ہیں، یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے۔ 10 فضیلت حضرت عائشہ کی ہو گئی۔ 11ویں فضیلت بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی 3770 نمبر، حضرت عائشہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، عائشہ کی فضیلت میری تمام بیویوں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جو گوشت اور روٹی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، یہ اس زمانے کی لذیذ غذاؤں میں تھا اور بہترین محبوب ڈش میں سے مانا جاتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ سستا بھی ہوتا تھا اور سب سے اچھا بھی ہوتا تھا اور آسانی سے ہضم بھی ہو جاتا تھا، زیادہ نفع بخش بھی ہوتا تھا، آدمی کھا لے تو آسودہ بھی ہو جاتا تھا، لذیذ بھی ہوا کرتا تھا اور جلدی سے اس کو کھایا بھی جا سکتا تھا۔ اب اسی پر قیاس کر لیجئے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 حدیثوں کے ذریعے سے میں نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، یہی عائشہ جن کے اوپر اس وقت کے منافقوں نے زنا کا الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، بخاری شریف کتاب المغازی باب حدیث الافک حدیث نمبر 4141 اور صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2700، یہ اور بھی جگہوں پر بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں واقعہ تفصیل سے موجود ہے، لیکن میں ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہا ہوں۔
غزوہ بنو المستلق ایک غزوہ تھا، ایک جنگ تھی۔ نجد کے قریب میں ایک جگہ تھی جس کا نام مریسی تھا، وہاں پر ایک جنگ ہونی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے۔ حالات یہ بتا رہے تھے کہ اس جنگ میں بہت زیادہ خوریز لڑائی نہیں ہوگی، بہت زیادہ گھمسان کی جنگ نہیں ہوگی۔ حالات کو پڑھ لیا منافقین نے، اس لیے منافقین نے بڑھ چڑھ کے اس غزوے میں حصہ لیا۔ منافقین عام طور سے غزوے سے بھاگ جاتے تھے۔ غزوہ احد سے منافقین بھاگ آئے تھے اپنی فوج لے کر تاکہ مسلمان مارے جائیں۔ اس غزوے میں حالات یہ بتا رہے تھے کہ اس میں لڑائی زیادہ نہیں ہونی ہے، فری میں جائیے اور مسلمانوں کا اعتماد جیت لیں گے، اس لیے منافقین اس میں زیادہ طور سے گئے۔ مسلمانوں کی صفوں میں ان کے غدار ساتھی منافقین بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے۔ راستے میں ایک واقعہ ہو گیا، بخاری شریف کتاب التفسیر 4905 نمبر پہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں فوج کہیں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی، کچھ مہاجر اور کچھ انصار سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مہاجر صحابی تھے جو بڑے کھلاڑی قسم کے تھے، ایتھلیٹ ٹائپ کے تھے، یعنی وہ مارشل آرٹ ٹائپ کے ان کے اندر صلاحیت تھی۔ ان کا پیر ایک انصاری کے پیٹھ میں لگ جاتا ہے، ایک انصاری صحابی کے پیٹھ میں ان کا پیر لگ جاتا ہے۔ تو انصاری کھڑے ہو گئے مقابلے کے لیے، سمجھا کہ مجھے جان بوجھ کے مارا ہے۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی، ایک مہاجر ہے ایک انصاری ہے۔ جاہلیت میں عصبیت تھی، جاہلیت میں اپنی برادری اور خاندان کا معاملہ چلتا تھا، وہ چیز وہاں پر ابھر گئی۔ اور انصاری نے اپنے ٹولی کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، یا للانصار یا معاشر الانصار، اے انصاری میرے ساتھیوں دوڑو میری مدد کے لیے۔ ادھر مہاجر بھی، یا للمہاجرین یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، اے میرے ساتھیوں دوڑو میری مدد کے لیے۔ دونوں نے آواز لگائی، ادھر سے بھی کچھ لوگ ادھر سے بھی کچھ لوگ، سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ آواز دی جانے لگی، ایسا لگتا تھا ابھی انصار و مہاجرین میں جھگڑا ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے فرمایا، ما بالو دعوی الجاہلیہ، یہ کیا بات ہے کہ میرے ماننے والے جاہلیت کے زمانے کی طرح آج بھی اپنے اپنے قبیلے کی عصبیت کا شکار ہو گئے۔ میرے نبی نے جھگڑے کو ختم کروایا۔ منافقین جو اس ٹولی میں موجود تھے جا کے اپنے سردار ابن ابی ابن سلول کو بتلاتے ہیں کہ کام تو بننے والا تھا، ہماری سازش تو کامیاب ہونے والی تھی۔ نبی نکلے اور انہوں نے سازش کو ناکام کر دیا۔ ابن ابی ابن سلول نے کہا، یہ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ کر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، یہ بیچارے یہ لوگ بہت کمزور تھے، یہ بیچارے یہ لوگ نادان تھے، اجنبی قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کو ہم نے مدینے میں رہنے کے لیے گھر دیا۔ یہ تنزیہ کہہ رہا تھا، یہ مہاجرین کو گالیاں اور برا بھلا کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا چلو واپس مدینہ چلو، جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو ہم ان لوگوں کو نکال کر مدینے سے بھگا دیں گے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ واپس چلے گئے تو ہم میں سے جو عزت دار ہے وہ ذلیل آدمی کو نکال دے گا مدینے سے۔ اس نے اپنے آپ کو عزت دار کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ان کو ہم نکال دیں گے۔ عمر فاروق کو جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ نبی پاک کو بے عزت کہہ رہا ہے، ذلیل کہہ رہا ہے، حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے اس کی سر میں ابھی کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، نہیں عمر فاروق، آج یہ ہماری ٹولی میں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے، ہم جنگی مہم پر نکلے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اسے مار دیں گے تو لوگ یہ افواہیں پھیلائیں گے، لوگ یہ باتیں کریں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، لہٰذا مصلحت کی رعایت کرو۔ ہمارے مصلحت و حکمت تقاضا نہیں کرتی ہے کہ ہم اس کو یہاں پر ماریں، چنانچہ آپ نے فرمایا اس کو جانے دو، چھوڑ دو۔ ان کے خود کے بیٹے، یعنی جس شخص نے رئیس المنافقین نے جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا تھا، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے گستاخی کی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ
کہ شان میں میرے والد نے گستاخی کی ہے، اے نبی پاک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ ان کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اے اللہ کے نبی میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میرے باپ کو مارنے کی ضرورت ہوگی تو کسی اور کو مت کہیے گا، مجھے اجازت دیجئے گا، میں اپنے باپ کا سر آپ کے قدموں میں لا کے حاضر کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس باپ کو باپ نہیں سمجھتا جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہو۔ نبی پاک نے کہا، اے عبداللہ تیرے جذبے کو میں قدر کرتا ہوں، لیکن تیرا باپ ہے، گرچہ منافقی ہے، منافق کی سردار ہے، لیکن تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، تو اس کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کر، بدتمیزی نہ کر، بد اخلاقی کی سے نہ پیش آ۔ آپ نے صحابی کو سمجھا کے واپس کر دیا۔ یہ اس کے ساتھ واقعہ ہوا۔ اب یہ جو دوسرے کو بے عزت کہہ رہا تھا، اپنا بھری مجلس میں بے عزت ہو گیا۔ عمر فاروق اس کو مارنے کے لیے تلوار نکال بیٹھے، مجلس میں بے عزت ہو گیا۔ موقع کی تلاش میں تھا کسی حساب سے مسلمانوں سے نبی پاک سے بدلہ لیا جائے۔ اسی غزوے کی بات ہے، مسلمان لڑائی سے فارغ ہو گئے، واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف۔ مدینہ سے کچھ پہلے ہی رات ہو گئی، اللہ کے نبی نے حکم دیا کمانڈر کی حیثیت سے کہ ساری فوج یہاں پر رکے، آج یہیں پر پڑاؤ ڈالے، آج آرام کرے اور صبح یہاں سے مدینے کی طرف نکلیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈولی میں بیٹھتی تھیں، کیونکہ پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں۔ حضرت عائشہ ہودج میں بیٹھ کر وہاں پر گئی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑاؤ ڈال دیا گیا، اندھیرا ہو گیا، تو اپنی قضائے حاجت کے لیے ہودج سے نکلیں، ڈولی سے نکلیں، اور فوجیوں کی جہاں تک چھاؤنی تھی اس کے باہر جا کر اپنی قضائے حاجت کرتی ہیں۔ جب اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتی ہیں، واپس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کی طرف آنے لگی۔ اچانک فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ میرا ہاتھ میرے گلے کی طرف گیا، پتہ چلا کہ میرے گلے میں جو ہار تھا، قیمتی ہار، وہ ہار گر گیا ہے ٹوٹ کر۔ حضرت عائشہ کے گلے میں ہار تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ہار انہوں نے ادھار لیا ہوا تھا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بڑا کمزور ہار تھا جس کی لڑیاں بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی، صدیقہ عائشہ کے گلے میں تھا، وہ ادھار مانگ کے لائی تھی، پہنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹ کے کہیں گر گیا۔ اب حضرت عائشہ پھر واپس گئی اسی جگہ پہ ڈھونڈنے کے لیے، اپنا ہار ڈھونڈنے لگی۔ اسی میں وقت زیادہ ہو گیا، ادھر فوج جو پڑاؤ ڈالے ہوئی تھی اپنی جگہ چھوڑ کے آگے بڑھ گئی۔ ہودج اور ڈولی اٹھانے والے لوگ محسوس ہی نہیں کر پائے کہ اس میں عائشہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بڑی پتلی دبلی اور ہلکی سی تھی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 14 سال کی تھی۔ 14 سال کی ایک عورت ہو جس کو ہودج میں بٹھایا گیا ہو اور کئی لوگ اس کو مل کر اٹھا رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اندازہ نہیں ہوتا اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ لے کر آگے بڑھ گئے۔ حضرت عائشہ جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سارا قافلہ جا چکا ہے، میں اکیلی بچ گئی۔ حضرت عائشہ کی ہوشیاری دیکھیے، دماغ دیکھیے۔ حضرت عائشہ نے کہا اب یہاں سے مجھے ادھر ادھر دائیں بائیں جانا بہتر نہیں ہے، ابھی جب میرے نبی کو، میرے شوہر کو پتہ چلے گا کہ میں بچھڑ گئی ہوں، میں چھوٹ گئی ہوں، تو ضرور آپ پہ واپس آئیں گے یا اپنے لوگوں کو میری تلاش میں بھیجیں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ اسی جگہ پہ جہاں پر وہ ہودج رکھا ہوا تو وہیں بیٹھ جاتی ہیں، انتظار کرنے لگتی ہیں کہ ابھی میرے پیغمبر اپنے ساتھیوں کو بھیجیں گے یا تشریف لائیں گے۔ اتنے میں حضرت عائشہ کی نیند لگ جاتی ہے اور وہیں پر سو جاتی ہے۔ جنگ کے پیچھے ایک آدمی کو رکھا جاتا تھا، فوج کے پیچھے ایک آدمی کو رکھا جاتا تھا تاکہ وہ پیچھے پیچھے آئے، کوئی چیز گری ہوئی ہو تو اس کو اٹھا لے جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ سوئی ہوئی ہیں، دور سے ایک صحابی آتے ہیں، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پہنچتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں کسی کے سونے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی سو رہا ہے، وہ سایہ نظر آ رہا ہے۔ صفوان ابن معطل نے جب دیکھا کوئی سو رہا ہے، سمجھ گئے فوج میں سے کوئی چھوٹ گیا ہے۔ قریب جاتے ہیں تو نظر پڑتی ہے کہ نبی کی گھر والی ہیں، صدیقہ عائشہ ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ چنانچہ فوراً صفوان ابن معطل کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہے نبی کی گھر والی، فوج کے کمانڈر کی بیوی ہی چھوٹ گئی۔ افسوس کرنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون ان کی زبان سے نکلنے لگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں صفوان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا، میری آنکھ کھل گئی۔
فاستيقظت باسترجاعه، میں ان کے انا للہ پڑھنے کی وجہ سے آواز کان میں گئی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے دیکھا ایک اجنبی آدمی میرے سامنے کھڑا ہے، میں نے فوراً اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ پردہ دیکھیے حضرت عائشہ کا، نبی کی بیوی ہے، صدیقہ عائشہ کی بیٹی ہے، اور ایک نبی کا دیوانہ ہے، صحابی ہے صفوان ابن معطل، جو پردہ کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو کبھی دیکھے ہوئے تھے، اس لیے چہرہ دیکھ کے فوراً پہچان گئے کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے جیسے دیکھا صفوان کو، فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے فوراً اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے ڈھک لیا۔ سبق کیا ملتا ہے؟ سبق ملتا ہے یہ کہ جب نبی کی بیوی ایک اجنبی آدمی سے پردہ کر سکتی ہے، وہ آدمی جو نبی کے اشارے پہ جان دے سکتا ہے، تو دنیا کی اور دیگر عورتوں کو بدرجہ اولا اجنبی لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وَوَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، اللہ کی قسم ہے سوائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے ہم دونوں میں ایک کلمہ کی بھی، ایک ورڈ بھی ہم لوگوں نے نہیں بولا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ احترام میں۔ صفوان ابن معطل اللہ کے نبی کی بیوی کے لیے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، خاموش، احترام کی پوری حدیں پار کر دی، اور ایک لفظ بھی نہیں بولا آپ کیسے چھوٹ گئیں، کیا معاملہ، کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ قسم کھا کے کہتی ہیں واللہ ما تکلمنا بکلمہ، ایک کلمہ بھی ہم نے گفتگو نہیں کیا، واللہ ما سمعت منہ غیر استرجاعہ، اور سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے صفوان کی زبان سے میں نے کوئی جملہ ہی نہیں سنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان ابن معطل اپنی اونٹنی کے آگے والا جو پیر ہوتا ہے اس کو جھکاتے ہیں، اونٹنی کو جھکاتے ہیں، زمین پر بٹھاتے ہیں تاکہ بغیر کچھ کہے صدیقہ عائشہ اونٹنی پہ سوار ہو جائے۔ حضرت عائشہ اونٹنی پر بیٹھ جاتی ہیں، صفوان ابن معطل نکیل آگے چل رہے ہیں، حضرت عائشہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ سبق کیا ملتا ہے کہ جب اجنبی آدمی ہو اور اجنبی عورت ہو تو مرد کو آگے چلنا چاہیے، عورت کو پیچھے ہونا چاہیے، تاکہ مرد کی نگاہ عورت کے اوپر نہ پڑنے پائے، کیونکہ عورت کا پورا بدن انسان کے لیے دلچسپی کی طرح ہوتا ہے، انسان کے لیے پرکشش ہوتا ہے، لہذا صفوان ابن معطل آگے چل رہے ہیں، حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار ہے۔ اللہ کے نبی آگے پہنچ چکے ہیں، دوپہر ہو چکی ہے، دوپہر میں پھر سے پڑاؤ ڈالا گیا۔ ادھر حضرت صفوان ابن معطل اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، اس پڑاؤ پر پہنچ گئے جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے جب دور سے دیکھا کہ صفوان ابن معطل ہیں اور اونٹنی پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، تو یہی ابن ابی، منافقوں کا سردار، تھوڑی دیر پہلے جس کو بے عزت کیا گیا تھا، جو اپنی کرتوتوں سے عوام کے سامنے بے عزت ہو گیا تھا، اس کو موقع مل گیا، اب نبی سے بدلہ لینے کا ہاتھ آ گیا، موقع آ گیا۔ فوراً کہنے لگا او لوگوں دیکھو کون آ رہا ہے، یہ تو صفوان ہے، اس کو ہم پہچان رہے ہیں، لیکن اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی عورت کون ہے؟ یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ تو نبی کی بیوی عائشہ ہے۔ اب یہ پاک باز نہ رہی، اس طرح کے جملے بول رہے ہیں، اب یہ پاک باز نہ رہی، اب ان کی عزت محفوظ نہ رہی، ایک اجنبی مرد کے ساتھ اکیلے میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اس طرح سے اس نے اشارے میں تانا کسنا اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ اس کے حواری مواری جو تھے وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، اور اس طرح سے پوری فوج میں بات پھیل گئی، بات پھیلتی چلی گئی۔ وہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ قافلہ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پہنچ گیا۔ مدینے میں سب لوگ آ گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر میں آ گئی، ابھی مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے خلاف کیا کیا سازشیں چل رہی ہیں، میرے خلاف کیا کیا لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں۔ 1 مہینہ تقریباً گزر گیا، مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلا، اور جب مجھے کچھ احساس ہوا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری ماں کے گھر مجھے بھیج دیجئے، مجھے میرے ابا کے گھر مجھے بھیج دیجئے۔
حضرت عائشہ کو اندازہ کیسے ہوا کہ معاملہ کچھ خراب ہے؟ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے جب میں بیمار ہوتی تھی، مجھے بخار ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی اکثر و بیشتر تھوڑے تھوڑے وقت میں آ کر کہتے تھے، اے عائشہ کیا حالت ہے، کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی کہ نہیں ٹھیک ہوئی؟ میرے پاس میرے نبی بیٹھا کرتے تھے، مجھ سے حال چال پوچھا کرتے تھے، کچھ دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے جس سے مجھے کچھ سہارا مل جایا کرتا تھا۔ لیکن ابھی ماحول یہ تھا کہ میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا شوہر میرے کمرے میں آتا تو تھا لیکن میرے پاس بیٹھتا نہیں تھا، صرف اتنا کہتے تھے، السلام علیکم، اے عائشہ تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، وکیف تیکم، حالت تمہاری کیسی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں صرف اتنا کہہ کر میرا نبی، میرا پیغمبر میرے کمرے سے نکل جایا کرتا، اور بار بار جب یہ ہونے لگا تو مجھے اندازہ اور شک ہونے لگا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، میں اپنے نبی کی اس عنایت اور اس محبت کی حقدار بن نہیں پا رہی ہوں جو اس سے پہلے میں نے ان کی لطف و عنایت کو دیکھا تھا، جو اس سے پہلے میں نے ان کی محبت کو پایا تھا، وہ محبت میں کھوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے میرے ابا کے گھر بھیج دیجئے، مجھے میری اماں کے گھر بھیج دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو۔ میرے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت ہی کم بولا کرتے تھے، جب وہ بلاتی تو جواب دے دیتے، ورنہ اپنی طرف سے جلدی نہ بلایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر امی کے پاس پہنچ گئیں، ابا کے پاس پہنچ گئیں، کوئی کچھ بتانے والا نہیں۔ رات کا وقت ہو گیا، رات میں قضاء حاجت کے لیے ام مستح کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئیں۔ ام مستح حضرت ابو بکر کی خالہ تھی، حضرت ابو بکر کی خالہ تھی، یعنی حضرت عائشہ کی نانی تھی۔ حضرت عائشہ اپنی نانی کے ساتھ باہر قضاء حاجت کے لیے گئی۔ فرماتی ہیں میری نانی کا جو دوپٹہ تھا، جو چادر تھی، اسی میں ان کا پیر پھنس گیا۔ جب پیر پھنسا تو ان کی زبان سے نکلا، تعیس مستح، میرا بیٹا مستح ذلیل ہو، خار ہو۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، او نانی جان آپ ماموں کے اوپر کیوں بد دعا کر رہی ہیں، اور وہ ماموں جو بدری صحابی ہے، جو غزوہ بدر میں شریک رہا ہو۔ حضرت عائشہ سے کہنے لگی ان کی نانی جان ام مستح، عائشہ تجھے پتہ نہیں کہ مستح بن اسال نے تیرے ساتھ کیا کیا، تیرے بارے میں وہ کیا کیا کہہ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں؟ فرماتی ہیں مجھے کچھ نہیں پتہ ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ابھی عائشہ کے کانوں میں بات تک نہیں گئی، پورا مدینہ گونج رہا ہے، خود نبی پاک پریشان ہے۔ حضرت عائشہ سے ان کی نانی جان کہتی ہیں تیرے بارے میں یہ بات چل رہی ہے بیٹی جان، اور تیرے بارے میں یہ افواہیں اڑ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پیروں سے زمین کھسک گئی، میں ابھی بیماری سے تھوڑا سا اٹھی تھی اور بیمار ہو گئی، میرا دل ٹوٹ گیا، واپس گھر پہ آتی ہوں رونا شروع کر دیتی ہوں، پورا دن روتی ہوں، آنکھ سے آنسو بند کرنا چاہوں تو بند نہیں ہوتے ہیں، آنکھ میں نیند لانا چاہوں تو نیند آتی نہیں ہے، سرما لگانا چاہوں تو سرما رکتا نہیں ہے۔ ہائے افسوس، یہ لوگ میں اپنے نبی کی بیویوں کے بارے میں بھی ایسا سوچنے لگے۔ صدیقہ عائشہ روتی ہیں، اپنی ماں سے پوچھتی ہیں، اے امی جان کیا سچ میں یہ بات ہے، کیا میرے بارے میں لوگ ایسا کہہ رہے ہیں؟ امی جانتی تھی اور اپنی بیٹی کی پاک بازی کو بھی جانتی تھی، اپنی بیٹی کے کیریکٹر سے بھی اماں جان واقف تھی۔ ابو بکر صدیق کی بیوی کہتی ہے، یا بنیۃ ہوینی علی نفسکی، اے میری پیاری بیٹی، او نبی کے گھر والی، ذرا تو ریلیکس ہو جا، ذرا آرام کر، غم نہ کر، حقیقت میں تیرے ساتھ ایسا ہونا تھا، تو جو اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوئی ہے، ایک ایسے شخص کی بیوی ہے جو بے پناہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تیری سوکنیں ہیں، تیری ساتھ میں رہنے والی تیری اور ساتھیاں ہیں، تیرے ساتھ یہ ہونا ہی تھا۔ حضرت عائشہ کو ان کی امی تسلی دیتی ہیں، اپنے ابا سے پوچھتی ہیں، وہ بھی کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رو رو کے نڈھال ہو گئی، رات کو نیند خراب ہو گئی، نیند نہ آئے، آنکھ سے آنسو بھی بند نہ ہوئے۔ ادھر اللہ کے نبی کی حالت کیا ہے، ادھر اللہ کے نبی لوگوں سے پوچھ تاچھ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حالت بھی بہت خراب تھی، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی عائشہ کو چاہتے تھے، سب سے زیادہ انہی سے محبت کرتے تھے، اور آپ کی سب سے محبوب چیز پر لوگوں نے حملہ کیا تھا، اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔
دلی طور سے میرے نبی کو تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی سرچ کر رہے ہیں، پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل ایسا آیا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو میرے لائق نہیں ہے کہ میں عائشہ کو رکھوں، میرے لیے زیب نہیں دیتا کہ میں عائشہ کو اپنی بیوی بنا کے رکھوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے۔ مشورہ کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، اے اسامہ میں بہت پریشان ہوں، جب سے عائشہ کے بارے میں یہ معاملہ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا بھی بند کر دیا ہے، 1 مہینے سے جبرائیل بھی مجھے کوئی راستہ دکھانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اے اسامہ کچھ مجھے مشورہ دے دو۔ فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کو کیا مشورہ دوں؟ فرمایا عائشہ کے بارے میں۔ حضرت اسامہ نے فرمایا وَأَهْلَكَ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، اے اللہ کے نبی میرا تو مشورہ یہی ہے کہ عائشہ کو اپنی زندگی میں باقی رکھو۔ اللہ کی قسم عائشہ کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں سوائے بھلائی کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی حضرت عائشہ کی برات کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت علی سے پوچھا اے علی میں کیا کروں، میرے غم میں کچھ سہارا دو، کچھ مشورہ دو۔ حضرت علی اللہ کے نبی کی پریشانی کو دیکھ کر آپ کے اندر جو دل میں کھٹک رہا تھا، آپ جو دل میں پریشان تھے، حضرت علی محسوس کر گئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے ان اللہ لم یقیدک، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر تنگی نہیں کی ہے، آپ کے لیے دنیا تنگ نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی عائشہ کے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں، اشارہ کیا اے اللہ کے نبی آپ عائشہ کو چھوڑ دو، دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ لیکن میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے، عائشہ کی جو گھر میں نوکرانی ہے، خادمہ ہے، اس سے پوچھ لو، ہو سکتا آپ کو سچائی بتا دے۔ وَاسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ، حضرت علی نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی جاؤ عائشہ کی نوکرانی سے پوچھ لو، وہ آپ کو سچا مشورہ دے گی اور صحیح بات ہو سکتا بتا سکتی ہے۔ میرے نبی کی بے چینی دیکھیے، اسامہ سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں، اب حضرت عائشہ کی نوکرانی اور خادمہ حضرت بریرہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بریرہ کیا تو نے میری بیوی عائشہ کے بارے میں کچھ دیکھا سنا ہے؟ کچھ پوری زندگی میں غور کرو، کبھی تمہیں شک و شبہ ہوا ہو عائشہ کے کریکٹر پہ تو ذرا مجھے آج بتاؤ۔ حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ اکثر و بیشتر رہا کرتی تھی کہنے لگی والذی بعثک بالحق، اے نبی پاک قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی قسم ما رأیت علیہ امرا قط اغمسہ، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کی بیوی عائشہ کے بارے میں آج تک کوئی برائی نہیں دیکھی ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا میں نے دیکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عمر کم ہے، آپ کے لیے کھانا بنانے جب بیٹھتی ہیں آٹا گودتی ہیں، آٹا گودنے کے بعد ان کو نیند آ جاتی ہے، گودتے گودتے سو جاتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی بکری آتی ہیں آٹا کھا جاتی ہے، اگر آپ اس کو عیب مانتے ہیں تو بس اتنا ہی ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ کچھ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی اپنی ایک بیوی زینب بنت جہش جن کا حضرت عائشہ سے زیادہ تر کمپٹیشن رہا کرتا تھا، وہ زینب جو عام طور سے حضرت عائشہ کو حضرت عائشہ کے برابر اپنے آپ کو سمجھا کرتی تھی، اللہ کے نبی ان کے پاس بھی گئے اور فرمایا اے زینب تو ہی بتا عائشہ میری بیوی کیسی تھی، میری بیوی کے بارے میں تو جانتی ہو تو کچھ بتا۔ اللہ کے نبی کا دل اندر سے کہتا تھا میری بیوی ایسا نہیں ہو سکتی ہے، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ زینب نے کہا یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، میں اپنی نگاہ اور اپنے کان کی حفاظت کروں۔ اے نبی پاک ما علمت الا خیرا، میں عائشہ کے بارے میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتی، میں نے جو بھی عائشہ میں دیکھا بھلائی ہی دیکھی ہے، وہ اس طرح نہ تھی جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں، وہ پاک باز ہے۔ بشارت اور برات کا اعلان زینب نے کیا جو ان کے کمپٹیٹر تھیں، جو ان کے مد مقابل تھیں۔ نبی پاک کی حالت یہ ہے کہ چل چل کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں۔ جب سب نے کہا کہ نہیں ایسی نہیں تھی، اللہ کے نبی نکلے ممبر پہ آئے، لوگوں سے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت۔ اللہ کے نبی اپنے دل کی کیفیت کا اظہار فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی عن رجل قد بلغنی عنہ اذاہ فی اہل بیتی فی اہلی، اے مسلمانوں کی جماعت
کون میری مدد کرے گا اس آدمی کے خلاف جس کی بدتمیزیاں میرے گھر تک پہنچ چکی ہیں، جس کی بدتمیزیاں، جس کی اتہام ترازیاں، جس کی تہمتیں میرے گھر والوں، میری بیویوں تک پہنچ چکی ہیں؟ کون آدمی میری مدد کرے گا؟ وَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِ إِلَّا خَيْرًا، اللہ کی قسم میں اپنی بیویوں کے بارے میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتا۔ لَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور اللہ کی قسم جس آدمی کا نام لے کر میری بیوی عائشہ کو لوگوں نے بدنام کیا ہے، اس آدمی کے بارے میں بھی سوائے بھلائی کہ میں نے کچھ نہیں سنا ہے۔ اور اے لوگوں، میری بیوی کے بارے میں تم ایسا ایسا کہتے اور سنتے ہو، اللہ کی قسم ہے میرے گھر میں کوئی مرد اکیلے کبھی نہیں گیا، اور اگر گیا بھی ہے تو میرے ساتھ میں گیا، میرے ساتھ نکلا ہے۔ چانس ہی نہیں بنتا کہ کوئی میری بیوی کے ساتھ اس طرح کی غلط حرکت کرنے کی سوچے یا میری بیویاں غلط ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے یہ کہا، لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہنے لگا اللہ کے نبی ہم ماریں گے اس کو جس نے آپ کو تکلیف دی، دوسرا کہنے لگا ہم ماریں گے جس نے آپ کو تکلیف دی، اسی میں لوگوں میں لڑائی ہو گئی۔ میرے نبی اترتے منبر سے اور لوگوں کو تسلی دیتے، خاموش کرتے ہیں، جھگڑا ختم کرواتے ہیں، پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 دن ہو گئے میں نہ سوئی، میرے آنکھوں سے نہ آنسو بند ہوئے، اور 1 رات گزر گئی میں نہ سوئی، نہ رات کو مجھے نیند آئی، حالت میری خراب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اپنے ابا کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ موجود ہوں اور اپنی اماں کے ساتھ موجود ہوں۔ اتنے میں ایک انصاری عورت میرے گھر میں آتی ہے، وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر میرے غم کو ہلکا کرنے لگتی ہے، وہ بھی رونے لگتی ہے کہ عائشہ تو پاک باز ہے، تیرے بارے میں لوگ اس طرح کی اتہام ترازیاں کر رہے ہیں، بدنام تجھے کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اپنے ابا کے دائیں، اپنی ماں کے پاس، اپنے دوست سہیلیوں کے پاس رو رہی ہوں۔ اتنے میں میرا پیغمبر میرے گھر کے اندر انٹری کرتا ہے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، میرے پاس بیٹھ کر میری خیر خیریت جیسے پہلے پوچھتے تھے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ آتے ہیں میرے کمرے میں بیٹھتے ہیں، میرے ابا جان ابو بکر بھی ہیں، میری والدہ بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتے ہیں یا عائشہ لقد علمت قد بلغنی عنکی کذا و کذا، آیا عائشہ تجھے پتا ہے تیرے بارے میں مجھے ایسی ایسی بات پہنچی ہے، مجھے معلوم چلا ہے۔ آیا عائشہ فإن كنت بریئة فسيبرئك اللہ، اگر تو بری ہے، اگر تو گناہ نہیں کی ہے تو گھبرانا نہیں، اللہ رب العالمین تیری براءت کو اعلان کرے گا، رب العالمین تجھے پاک باز بتا دے گا۔ اور اگر تو عائشہ تو نے کسی گناہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو عائشہ فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، توبہ کر لے۔ آپ ذرا سوچو پیغمبر اپنی بیوی سے یہ بات کیسے کہہ رہے ہوں گے، کتنا بڑا پتھر دل پہ رکھا ہوگا۔ پھر آپ نے کہا ہوگا اے عائشہ اگر تو سچ میں گنہگار ہے تو توبہ کر لے اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگ لے، کیونکہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے فإن العبد اذا اعترف، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اپنے گناہ کو مان لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے نبی نے آ کر میرے پاس جب یہ بات کہی، ابھی تک ایک سہارا، ایک امید میرے نبی سے یہ تھی، ابھی تک مجھے امید تھی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہنے دو کہیں میرا تاجدار تو میرے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ بات کہہ دی اور یہ پیغام پہنچا دیا، میری ہمت نہ ہو رہی تھی کہ میں پیغمبر کو جواب دیتی، رونا ہی اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عائشہ جواب نہ دے سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین کچھ ایسا کروانا ہی چاہتا تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے ابا سے کہا اے ابو بکر صدیق، اے ابا جان آپ اپنے دوست کو میری طرف سے جواب دے دیجئے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں بیٹی اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے دوست کو، تیرے شوہر کو کیا جواب کہوں، کیا جواب دوں، مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ امی سے کہتی ہیں امی جان آپ ہی کچھ میری طرف سے جواب دے دیجئے۔ ان کی ماں بھی کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے اپنے داماد سے بات
بات کروں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجبوراً مجھے بولنا پڑا، میں اللہ کے نبی کے سامنے بولنے کے لائق تو نہیں تھی۔ میں نے کہا او پیغمبر، او میرے شوہر، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آج اعتراف کر لوں، اگر میں آج یہ مان لوں کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو آپ لوگ تو فوراً اس کو قبول کر لو گے اور کہو گے ہاں ہاں گناہ تو کیا ہی ہوگا، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے گناہ نہ کیا ہے، میں بری ہوں، تو تم لوگوں کے ذہن میں، مسلمانوں کے ذہن میں، منافقوں کے ذہن میں جو یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہاں عائشہ کا کردار کچھ ایسا ہے، تو میرا انکار کر دیں گے، میری بات کو کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ کی قسم میں نہ انکار کر پا رہی ہوں نہ اعتراف کر پا رہی ہوں۔ واللہ وما لی ولکم الا ابا یوسف، میرے پاس سوائے یوسف علیہ السلام کے ابا کا جو جواب تھا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے پیغمبر، او میرے شوہر، آئیے سنیے، میرا جواب یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید لگا کر صبر کیے دیتی ہوں، اور میں صبر کر رہی ہوں، مدد میں اپنے رب سے مانگ رہی ہوں، جو دنیا کہہ رہی ہے میں اس کو سن رہی ہوں، میرا مددگار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جو جیسے تیسے میں نے یہ جواب پیغمبر کو دیا، اور اس کے بعد میں پلٹ کر اپنے بستر پہ چلی گئی، روتے روتے بستر پہ پھر سے سو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک سہارا، ایک امید تھی، میرا پیغمبر بھی میرے بارے میں مجھے لگا کہ شک میں مبتلا ہو گیا، اب میری تکلیف اور بڑھتی چلی گئی، لیکن اللہ کی ذات سے مجھے امید تھی۔ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا تھا اے عائشہ اگر تو صحیح میں پاک باز ہے تو اللہ رب العالمین تیری پاک بازی کو ضرور بتائے گا، بیان کرے گا۔ عائشہ کہتی ہیں وہی امید کی کرن میرے لیے باقی بچی، اور اسی نے میرے آنکھوں سے آنسو کو ختم کر دیے، مجھے چپ ہونے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ کبھی امید نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پاک بازی، میرے بارے میں برات کا اعلان قرآن کی آیتیں بنا کر نازل کرے گا۔ ہاں مجھے یہ بات امید تھی، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ رب العالمین ضرور آج نہیں تو کل میرے پیغمبر کے خواب میں میرے بارے میں بتائے گا۔ اللہ کے نبی کوئی خواب دیکھیں گے اور اس خواب میں میری برات کے بارے میں بتائے گا، پھر میں پاک باز ہو جاؤں گی۔ لیکن عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ابھی اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے، وہیں پر میرے والد محترم ابو بکر صدیق بھی ہیں، اماں جان بھی ہیں، میں بھی موجود ہوں اور پیغمبر بھی موجود ہیں، ابھی اللہ کے نبی وہاں سے گئے بھی نہیں تھے۔ اتنے میں پیارے پیغمبر کے اوپر قرآن کی آیتیں اترنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سردی کا مہینہ، سردی کا دن تھا، سردی کے دن میں بھی پیغمبر کے پیشانی سے چاندی کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا، گرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسینے آنے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب قرآن کی آیت اتر چکی، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ایک مہینے سے زیادہ میرے پیغمبر کے دل میں جو تکلیف تھی، قرآن کی آیتیں اترنے کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پیغمبر نے پہلی بشارت ابو بکر کو نہ سنائی اور ان کی اماں کو نہ سنایا، بلکہ فرمایا یا عائشہ ابشری، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او میری پیاری بی بی تجھے میں بشارت سنا رہا ہوں، تو رب العالمین نے تیری پاک بازی کا بیان قرآن میں کر دیا، جبرائیل کو بھیج کر قرآن کی آیتیں تیری پاک بازی کے لیے اتار دی ہیں۔ حضرت عائشہ کی برات کا اعلان میرے نبی سے زبان سے نکلا۔ حضرت عائشہ کی امی کہنے لگی او بیٹی اٹھ ذرا اور اپنے پیغمبر، اپنے شوہر کا شکریہ ادا کر، کیونکہ انہوں نے تیری برات کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ عائشہ کہنے لگی، ناز و نخرے سے کہنے لگی، نہیں میں سوائے اللہ کے کسی اور کی تعریف نہ کروں گی، انی لا احمد الا اللہ، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ کروں گی، کیونکہ میری برات کے اعلان کسی انسان نے نہیں رب العالمین نے کیا ہے۔ قرآن سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک کی آیتیں اللہ رب العالمین نے نبی کے اوپر اتاری۔ ایک مہینے تک قرآن اترا ہی نہیں تھا اور لوگ انتظار میں تھے، میرے نبی خود پریشان تھے، میری ہر پریشانی کا جواب قرآن دے دیتا ہے، لیکن آج کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ ایک مہینے کے بعد قرآن اترتا ہے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اے نبی جن لوگوں نے تیرے بیوی کے اوپر الزام لگایا وہ تمہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے، اس میں حسان ابن ثابت ہیں، حمنہ بنت جہش ہیں، ان میں مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ 3 صحابی بھی تھے جو غلط فہمی کی بنیاد پر منافقوں کی سازش کا شکار ہو گئے، ورنہ اس تہمت کا بیڑا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اٹھایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس نے بھی اس میں شراکت کی ہے، جس نے بھی میرے پیغمبر کی بیوی پہ الزام لگایا ہے، سب کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور جس نے تہمت کی شروعات کی ہے، بیڑا اٹھایا ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا بھیانک عذاب میں نے تیار کر کے رکھا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں 4474 میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا جن 3 صحابیوں میں سے جن 3 لوگوں نے منافقین کا ساتھ دیا تھا ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، 2 مرد تھے 1 عورت تھی، تینوں کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ کیوں عائشہ پر تم نے الزام لگایا؟ اللہ رب العالمین نے ڈانٹا مسلمانوں کو، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اے مسلمانوں تمہارے پاس جب کسی کہنے والے نے کہا محمد کی گھر والی بری ہے، تم نے کیوں نہیں یہ کہہ دیا کہ نہیں جیسے ہم برے نہیں ہو سکتے ویسے محمد کی بیوی بری نہیں ہو سکتی ہے؟ وقالوا ھذا افک مبین، تم نے کیوں نہیں کہا یہ سراسر جھوٹ ہے، محمد کی گھر والی ایسی نہیں ہو سکتی ہے؟ اور جب تمہارے پاس کہنے والے نے کہا کہ عائشہ ایسی ہے ویسی ہے، تم نے دلیل کیوں نہ مانگی؟ تم نے گواہ کیوں نہ مانگا؟ جب وہ گواہ نہ دے سکا تو اس کے لیے تم نے کوڑے کیوں نہ لگوائے؟ اے مسلمانوں اللہ کا فضل و کرم تمہارے اوپر ہے کہ رب العالمین نے تمہارے اوپر عذاب نہ نازل کیا، ورنہ جس طرح سے تم نے نبی کی بیوی کو داغدار بنانے کی کوشش کی تھی اللہ کا عذاب تم پہ ضرور آتا، لیکن رب العالمین نے تمہیں توبہ کی توفیق دے دی ہے اور تمہیں موقع دے دیا کہ کوڑے کھاؤ اور بری ہو جاؤ۔ اور ابن ابی جس نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا اس کو سزا تو قیامت کے دن ملنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، جب تم لوگ ایک زبان سے سنتے، ایک آدمی سے سنتے، دوسرے کو بتاتے، تیسرے کو سنتے، چوتھے کو بتاتے، یہ جب تم لوگ افواہ پھیلانے لگے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تم نے اس معاملے کو بڑے ہلکے میں لیا، وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑا سینسٹیو معاملہ تھا، بڑا خطرناک معاملہ تھا۔ کیوں؟ نبی کی بیوی کی عزت کی بات تھی، براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات تھی، تم لوگوں نے اسے بہت معمولی سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، جب تم نے سنا یہ بات کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ عائشہ یہ ہے جس کی پاک بازی ٹوٹ گئی آج، تم نے کیوں نہیں کہا اللہ کی ذات پاک ہے، قسم رب العالمین کی یہ بہتان عظیم ہے، نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، میرا رب کسی کو ایسا رسول نہیں بنا سکتا جس کی زوجیت کے لیے کسی داغدار عورت کو اور کسی زناکار عورت کو اس کی بیوی بنا کر بھیجے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اے مسلمانوں تیرا رب تمہیں دھمکاتا ہے، تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے، خبردار آج کے بعد سے دوبارہ ایسی غلطی کرنا نہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو دوبارہ نبی کی کسی بیوی پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کسی گھر پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے دھمکایا، 10 آیتیں نازل فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کر دی۔ اللہ نے کہا آج کے بعد سے کوئی کسی نبی کی بیوی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ افسوس یہ ہے آج تک لوگ اسی صدیقہ عائشہ کو سال میں ہر سال ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر سال ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ہر سال ان سے تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صدیقہ عائشہ کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی عزت کرنے کی توفیق دے، نبی کی بیویوں جو ہماری مائیں ہیں ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔